محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عاشورہ کے روزہ کی فضیلت کیا ہے، اس کا کتنا ثواب ہے، اور عاشورہ کی رات یعنی 10ویں محرم کی رات میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم یہ دو چیزیں جانیں گے۔ تو ناظرین میں بتا دوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو نہایت ہی عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ بالخصوص اس مہینے کی یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے دن کو جو فضیلت حاصل ہے، چنانچہ بخاری کی حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس دن کا ادب احترام کرتے تھے اور 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھیں، یعنی 10ویں محرم الحرام کے دن ہم روزہ رکھیں، خوب عبادتیں کریں۔ اور مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے محرم الحرام کے مہینے میں۔ محرم الحرام کا روزہ کتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ ناظرین، آپ ذرا غور کیجئے، جو حضرات محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، جو میری ماں بہنیں محرم کا روزہ رکھ رہی ہیں، اس کا ثواب کتنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں عاشورہ کے روزے میں، یہ ثواب ہے ناظرین۔ اب آئیے ہم بات کریں گے دوسرے نمبر پر کہ عاشورہ کی رات، کیونکہ ابھی آنے میں ٹائم ہے، ابھی 4-5 دن باقی ہے عاشورہ کی رات آنے میں۔ ناظرین، یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں 4-5 دن پہلے تاکہ آپ تک جو ہے میسج صحیح ٹائم پہ پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے عاشورہ کی نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں اب وہ طریقہ آپ جان لیں۔ تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا ناظرین، چھوٹی سی ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ عاشورہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ نماز کون سی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے نماز کا طریقہ جانتے ہیں، اس کے بعد اس کی فضیلت بیان کریں گے۔ تو ناظرین، عاشورہ کی رات آئے تو یہ عمل کیجیے، آپ عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھیں۔ کس طرح سے؟ تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عاشورہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ہماری ماں بہنیں سینے پر ہاتھ رکھیں گی، کندھے تک ہاتھ اٹھائے گی اور سینے پر باندھ لیں گی۔ تو اگر بالاتفاق کسی کو یہ نیت یاد نہ ہو تو ناظرین میں کہنا چاہتا ہوں، وہ صرف جو ہے دل میں ارادہ کر لے، میں عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، جو ہماری اسکرین پر ثنا دکھ رہی ہے اس ثنا کو آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کی تلاوت کر کے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد۔ الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو اسکرین پر آیت الکرسی دکھ رہی ہے اسے آپ کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس سورت کو جو ہے 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع جائیں گے، رکوع میں رکوع والی تسبیح، اس کے بعد سجدہ کریں گے، سجدے میں سجدے والی تسبیح۔ تو ناظرین جو ہے اس کے بعد یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت بھی آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو اسکرین پر آیت الکرسی دکھ رہی ہے۔ اس آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس سورت کو 3 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع میں رکوع والی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 7 مرتبہ 5 مرتبہ جیسے آپ کے پاس ٹائم ہو اسی حساب سے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ سجدہ کریں گے، سجدے میں سجدے والی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 7-5 مرتبہ جیسے بھی آپ کے پاس ٹائم ہو ایسے پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو کرنا کیا ہے، بیٹھ جانا ہے تشہد میں، اتحیات میں بیٹھ جانا ہے، اور اتحیات میں بیٹھ کر کے آپ کو اتحیات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کھڑا نہیں ہونا ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد اتحیات للہ، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، جو ہم لوگ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اسی کو درود ابراہیم کہتے ہیں۔ اس درود شریف کو پڑھ کے تب اللہ اکبر کہہ کے آپ کو کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت بھی سیم ایسی ہی رہے گی، یعنی سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد پھر رکوع سجدہ، پھر چوتھی رکعت بھی آپ کی ایسی ہی رہے گی، یعنی سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے یعنی الحمد شریف، اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد ناظرین آپ کو جو ہے 3 مرتبہ
سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی تلاوت 3 مرتبہ پڑھنی ہے ہر رکعت میں. اس کے بعد آپ رکوع سجدہ کریں گے. رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ چوتھی رکعت میں آپ کو بیٹھ جانا ہے, التحیات پڑھنی ہے. اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنی ہے. جو اسکرین پر درود شریف دکھ رہی ہے, جو اسکرین پر جو ہے التحیات دکھ رہی ہے. اس کے بعد آپ کو پڑھنی کیا ہے؟ دعائے معصورہ یعنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لے کہ نماز ہو جائے گی. اس کے بعد درود سلام پڑھ لیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ناظرین یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ناظرین میں بتا دوں, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو گناہوں سے پاک صاف فرما دے گا اور بہشت میں یعنی جنت میں بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا. اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی تلاوت کر لے تو سونے پہ سہاگا ہے, قسمت جاگ جائے گی, اس کی قسمت کے ستارے چمک اٹھیں گے. اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تھا, کبھی بھی اپنی زندگی میں اسے کامیابی نہیں ملتی تھی, اور اگر وہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد جو ہے 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو بیٹھ کر کے پڑھ لے, اس کی برکت اتنی ہے ناظرین. اس یوم عاشورہ کی برکت اور سورہ اخلاص کی برکت سے اس کا سویا ہوا نصیبہ جاگ جائے گا, اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں ہوگی, اس کی ہر مراد پوری ہوگی. تو ناظرین پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا شکر گزار ہوں میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے, اللہ آپ کی ہر مراد پوری فرمائے. تو ناظرین ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں. اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.